بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سنانے والا ہوں ایک ایسے یہودی کے قبول اسلام کی داستان جو بہت ایمان افروز بھی ہے اور دلچسپ بھی، اور یہ ایک المناک حقیقت بھی ہے۔ چونکہ یہ کہانی بہت طویل ہے، اس لیے میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ میں برطانیہ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو اسرائیل سے ہجرت کر کے وہاں پہنچا تھا۔ بہن بھائیوں میں میرا نمبر چوتھا اور آخری تھا، یوں کچھ لاڈلا بھی تھا۔ یہودی مذہب میں بھی ہر مذہب کی طرح سوال کرنے کو برا جانا جاتا ہے، اور سوال کو مذہب یا خدا کے خلاف سازش سمجھا جاتا ہے۔ ادھر میں تھا کہ سوال نہ کروں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ والدین میری اسی عادت سے بہت تنگ تھے۔ وہ حتی الامکان میرے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتے اور آخر کار وہی امردھار استعمال کرتے جو ساری دنیا کے والدین کرتے ہیں، یعنی پٹائی۔ میرے بہن بھائیوں کو جب بھی اور جو بھی ملتا، ان کی سب سے پہلے ترجیح اسے کھانا ہوتی تھی، جبکہ میں جب تک پوچھ نہ لوں کہ کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے اور کتنا دیا ہے، کھاتا نہیں تھا۔ والدہ اکثر جب مجھے کوئی چیز دیتی تو سوال سے پہلے ہی کہتی، تیری خالہ نے دیا ہے، ان کی بیٹی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور سارے رشتہ داروں کو دیا ہے، اور اب مر کھا لے۔ مذہب کے معاملے میں ان کو کوئی خاص علم نہیں تھا۔ وہ ہوں ہاں کر کے چپ ہو جاتے، یا جو کہانی سنی ہوئی ہوتی سنا دیتے تھے۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ میں مطمئن ہوا ہوں یا نہیں۔ البتہ یہودیت میں اسلام کی طرح ذرا سی بات پر کان پکڑ کر نکال نہیں دیا جاتا کہ یہ کافر ہو گیا، بلکہ آپ یہودی ہیں اور عمل کریں یا نہ کریں، آپ کی یہودیت کو خطرہ نہیں۔ اسرائیل میں حکومت ہمیشہ سے بے عمل یہودیوں کی ہی رہی ہے، اور یہ مسئلہ میں نے جتنے مذاہب تبدیل کیے سب میں دیکھا کہ ہر مذہب میں حکومت بے عمل لوگوں کی ہی ہے۔ باعمل لوگ صرف جلنے کڑنے کے لیے ہی رہ گئے ہیں۔ عوام میں ان کی پذیرائی نہیں اور حکومت چلانے کی ان میں صلاحیت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے جس گہری نظر کی ضرورت ہے وہ ان میں نہیں، لہٰذا ان کے مقدر میں ہی لوگوں کو کوسنا اور خود بھی جلنا کڑنا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں یوسف علیہ السلام نے تنہا کس طرح کافروں سے بھرے ملک میں حکومت کر لی، کس طرح پورے ملک کو اپنے ذاتی نظم و ضبط، عدل و انصاف سے حکومت کر کے مسلمان کر دیا۔ کہاں وہ پیغمبر اور کہاں آج ان کے نام لیوا۔ یہودیت سے نکل کر میں نے عیسائیت کے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اس سے کوئی خاصی طوفان تو برپا نہیں ہوا، کیونکہ یہودیت سے عیسائیت ہونا یا عیسائی سے یہودی ہونا ایک معمولی تبدیلی سمجھا جاتا ہے، جس طرح مسلمانوں میں فقہ کی تبدیلی ہوتی ہے۔ بندہ کسی بھی امام کی پیروی کر لے، رہتا مسلمان ہی ہے۔ مگر میرے سوالوں کا جواب عیسائیت کے پاس بھی نہیں تھا، اور میں زیادہ دیر وہاں بھی ٹک نہ پایا۔ ایک سکھ دوست کی دوستی نے، جو کہ میرا یونیورسٹی کا کلاس فیلو تھا، مجھے سکھ بنا لیا۔ میرے سوالات نے اسے بھی سکھ مذہب سے فارغ کر دیا، اور میں گیا تو اکیلا تھا، مگر سکھ ازم سے نکلنے والے 2 تھے۔ اب 2 آدمیوں کو مذہب کی تلاش تھی۔ میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا، اگرچہ نسلی تعصب کی وجہ سے، جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہمارے خون میں شامل ہے۔ قرآن کو پڑھنا میرے لیے ایک قیامت سے گزرنا تھا، لیکن میں جوں قرآن کو پڑھتا گیا، میرے اندر کی میل اور میرے سوالوں کی کاٹ ختم ہوتی چلی گئی۔ قرآن تو براہ جوابوں سے ہے، وہ سوال بھی خود کرتا ہے، اس لیے دوسروں کو سوال سے منع کرتا ہے اور جواب بھی خود دیتا ہے۔ انسانی ذہن آج جن سوالوں تک پہنچا ہے، قرآن نے صدیوں پہلے ان سوالوں کو اٹھا کر ان کا تسلی بخش جواب دے دیا ہے۔
मगर मेरा मसला मुसलमान होने के बाद शुरू हुआ। कहानी कुछ इस तरह है, मैं मुसलमान तो बरतानिया में ही हो गया था और मैं ये चाहता था कि किसी मुसलमान मुल्क में जाकर इस्लाम को अमली तौर पर देखूं। मेरे वालिद साहब जो 10 साल पहले 1977 के ज़माने में पाकिस्तान में बरतानवी सफारत खाने में अताशी के तौर पर काम कर चुके थे, इन्होंने जब सुना कि मैं मुसलमान हो चुका हूं और सऊदी अरब जाने का सोच रहा हूं, तो इन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि अगर तुम मुस्लिम मुल्क में जाना चाहते हो तो फिर पहले पाकिस्तान जाओ। ये वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम की बुनियाद पर बना है और तुम्हें इस्लाम को समझने में जितनी मदद इस मुल्क से मिलेगी कहीं और मुमकिन नहीं। अब अल्लाह जानता है इस मशवरे के पीछे उनका इरादा क्या था, मगर मैं इनके मशवरे पर पाकिस्तान की तरफ चल निकला। कराची पहुंचकर मैंने एक 5 स्टार होटल में क़याम किया। एक सर्विस बॉय से मैंने अपना मकसद बयान किया कि मैं इस नीयत से पाकिस्तान आया हूं और कोई अच्छा सा इदारा जो मुझे इस्लाम को समझने में मदद दे, इसकी तलाश में हूं। अगर तुम मुझे गाइड कर सकते हो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, और अगर 2 छुट्टियां ले लोगे तो मैं इनके पैसे भी तुम्हें दे दूंगा। सर्विस बॉय ने मेरा इंटरव्यू शुरू किया और पूछा कि मैं कौन सा मुसलमान हुआ हूँ। मैं जिसकी सारी ज़िंदगी सवाल करते गुजरी थी, इस सवाल पर ही चकरा कर रह गया कि मैं कौन सा मुसलमान हुआ हूँ। मैंने उसे बताया कि मैंने कुरान पढ़ा है और इसके मुताबिक अल्लाह को माना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना है और मरने के बाद उठने वाले सवाल किताब पर ईमान लाया हूँ। अल्लाह ने जिब्राइल के ज़रिए कुरान नाजिल किया है जो अल्लाह का कलाम है। अब तुम बताओ कि यह कौन सा इस्लाम है। वो बोला, इससे काम नहीं चलेगा, इतना सारा इस्लाम पाकिस्तान में नहीं चलता, इसके साथ कुछ और ज़रूरियात भी हैं जिनके लिए आपको हमारे एक आलिम हैं, इनसे मिलना होगा। अगले दिन वो मुझे कराची के एक जामा में ले गया जहाँ एक बहुत मोटे ताज़े बुज़ुर्ग बैठे थे जो सब्ज़ पगड़ी पहने बैठे थे। इन्होंने मुझसे तफसील पूछी और मेरे इल्म में इजाफ़ा किया कि चूँकि हिंद में इस्लाम कुछ बुज़ुर्गों के ज़रिए आया है, इन बुज़ुर्गों के बारे में मेरा अक़ीदा अगर ख़राब हुआ तो मैं मुसलमान नहीं हो सकता। लिहाजा इन्होंने मुझे एक बंदे के हवाले किया जो मुझे किसी दरगाह पर ले गया जहाँ मेरे नफ्स का तज़किया करना मकसूद था। वो ग़ालिबन मंगो पीर की दरगाह थी और जामिया अमजदिया के मोहतमम ने मुझे वहाँ के सज्जादा नशीन के नाम एक रुक़ा दिया था जो मैंने उनके हवाले कर दिया। मुझे गुस्ल दिलवाया गया, सब्ज़ कपड़े पहनाए गए और मेरी उंगलियों में 4 अंगूठियाँ जो मुख्तलिफ़ रंगों के पत्थरों से मज़ीन थी पहना कर मेरी बैत ली गई और एक डंडा मेरे हाथ में पकड़ाया गया था और इस्लाम में दाखिल कर लिया गया। सुबह सुबह मुझे नाश्ते के बाद रेलवे स्टेशन ले जाया जाता जहां आने जाने वाले मुसाफिरों को मुझे इस्लाम की दावत देनी थी और साथ बताना था कि मैंने किन के हाथ पर मुसलमान हुआ हूं। यह मामूल कोई 2 माह रहा। इस दौरान मैंने जब भी कुरान की तिलावत और मुताला करने की कोशिश की, मेरा इंग्लिश तर्जुमे वाला कुरान बड़े प्यार और अदब के साथ मेरे हाथ से लेकर वापस मेरे सामान में रख दिया गया और बताया गया कि कुरान ने जो काम करना था वो कर दिया, अब आपको तरबियत की ज़रूरत है, मुताले की नहीं। 2 माह की बात है, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां एक तबलीगी जमात रेल गाड़ी में से उतर रही थी। मैंने जब इनको अप्रोच करने की कोशिश की तो मेरे गाइड ने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ लिया और कहा कि इनके करीब मत जाओ। ये बात जमात के एक साथी ने भी महसूस कर ली और वो अपने साथियों को छोड़ मेरी तरफ लपके। सलाम के बाद इन्होंने मुसाफा किया और बहुत अच्छी इंग्लिश में मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ और क्या मैं मुसलमान हूँ। बाद में पता चला कि वो डॉक्टर थे। मेरे जवाब के बाद डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा कि आपका सामान किधर है। मैंने बताया कि इस भाई को पता है किसी दरगाह पर है। अब बाकी जमात भी अपना सामान लिए
ہمارے ارد گرد کھڑی ہو گئی۔ میرے گائیڈ کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے تھے، وہ بار بار واپس چلنے کے لیے اصرار کر رہے تھے، مگر اب واپسی پر ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، جو میرا سامان لے کر مجھے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ کیونکہ میں نے ان کے ساتھ چلنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا تھا، وہاں سے سامان کسی مشکل سے چھوٹا، یہ الگ داستان ہے، مگر وہی مکالمے کے دوران مجھے پتہ چلا کہ ایک دوسرے کی نظر میں یہ دونوں مسلمان نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک میں اب تک مشرکوں کے چنگل میں تھا، اور سجادہ نشین مجھے بتا رہے تھے کہ تو اب مرتد ہو گیا ہے اور اسلام سے خارج ہو کر جا رہا تھا۔ مگر مجھے سمجھ یہ نہیں لگی کہ جب میں نے اسلام میں اپنی مرضی سے داخل ہوا ہوں تو میری اپنی مرضی اور نیت کے بغیر کوئی مجھے اسلام سے نکال کیسے سکتا ہے؟ جو مرضی سے آیا ہے مرضی سے جائے گا، اعلان کے ساتھ داخل ہوا ہے اعلان کے ساتھ خارج ہوگا۔ خیر، سوالات کی چکی جو قرآن پڑھ کر بند ہوئی تھی مسلمانوں میں آ کر بہت تیزی سے چل پڑی۔ مجھے جماعت کے ساتھ فوراً ریوائنڈ روانہ کر دیا گیا، جہاں میں نے 2 ماہ کے لگ بھگ تو رائیونڈ میں گزارے، جو مختلف ممالک سے آنے والی جماعتوں سے خصوصی ملاقاتوں اور باہم تبادلہ خیال میں گزرے، جبکہ 40 دن ایک جماعت کے ساتھ لگائے۔ یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا، لوگ بہت ہی خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے، اور ہر وقت اللہ اللہ کے چرچے چلتے تھے۔ ہر جماعت کو مرکز کے باہر کتابوں کے اسٹال لگتے تھے، جن پر خریداروں کا بہت رش رہتا تھا۔ پھر سالانہ اجتماع شروع ہو گیا، اسٹالوں کی تعداد بھی بڑھ گئی اور خریداروں کا رش بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ میں عصر کی نماز کے لیے وضو کر کے آ رہا تھا کہ میری نظر ایک اسٹال پر کھڑے ایک نوجوان پر پڑی، جو اپنی حیت اور کیفیت دونوں میں الگ تھلگ نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام دعا کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ کیا میں نو مسلم ہوں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا اور ایک کتاب جو انگلش میں تھی اٹھا لی۔ کتاب کا ٹائٹل تھا ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام۔ جو ہی میں نے کتاب پر قیمت دیکھی اور اسے پیسے دینے کے لیے بٹوا کھولا، جھٹ پٹ کہیں سے پولیس نمودار ہوئی اور اس جوان کو اسٹال ہٹانے کا حکم دیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر جوانوں نے اس کا اسٹال الٹ دینے کی دھمکی دی، جس پر اس نے بیچارگی سے اپنا اسٹال سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پیسے دینے کی کوشش کی، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اسے اس کی طرف سے گفٹ سمجھوں، اور کتابوں کی قیمت اپنی جیب سے نکال کر اس نے پیسوں والے لفافے میں ڈال دی۔ میں زندگی بھر اس نوجوان کو نہیں بھول سکا، جو شاید میری طرح بوڑھا ہو چکا ہوگا یا اللہ کو پیارا ہو چکا ہوگا، مگر میں نے ہمیشہ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ اسے اللہ نے میرے لیے ہی بھیجا تھا، اور جب کام ہو گیا تو ہٹانے والے بھی پہنچ گئے۔ میں نے پولیس والوں سے، محافظوں سے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں بھگا دیا ہے؟ کہنے لگے یہ ہمارا ایریا ہے اور یہاں کوئی اسٹال ہماری مرضی کے بغیر نہیں لگایا جا سکتا، اس کے لیے انتظامیہ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں جن کا نشانہ آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا، ورنہ یہاں اجتماع والے کبھی ایسے اسٹال کو گھاس نہیں ڈالتے۔ اب اس کتاب کا مطالعہ ایک مسئلہ بن گیا۔ میں نے اندازہ کیا کہ ان حضرات کا جاسوسی کا نظام بہت تیز ہے، آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے۔ کبھی اکرام اور کبھی رہنما کے نام پر ایک بندہ ہمیشہ آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ انہیں اطلاع مل گئی تھی کہ میں نے کون سی کتاب خریدی ہے۔ اب پہلے تو مجھے صاحب کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ اسلام کے بارے میں اس کے خیالات کس قسم کے تھے، اور وہ کوئی عالم بھی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی جتایا گیا کہ یہ وقت میں نے امانت کے طور پر اللہ کو دیا ہوا ہے، اس لیے صرف وہی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں جو بزرگ تجویز کریں، یعنی فضائل اعمال، فضائل صدقات، حیات صحابہ اور ریاض صالحین۔ مجھے کتاب خطرے میں نظر آئی، اس کی حفاظت اب میرے لیے مسئلہ بن گئی تھی، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ مگر اس کے دیباچے نے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ میرے سوالوں کا جواب شاید
اسی کتاب میں ملے گا۔ میں نے ایک بات تمام مذاہب میں دیکھی کہ یہاں لوگ اللہ یا بھگوان یا یسوع مسیح کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس جنت ہے، سورگ ہے، پیراڈائز ہے، جہنم ہے، نرک ہے، ہیل ہے، حوریں ہیں، اپسرائیں ہیں۔ گویا یہ سارے اللہ کے نہیں بلکہ اللہ کی مٹھی میں موجود جنت کے متلاشی ہیں۔ حوروں کا ذکر کرتے ہوئے جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ تفصیل سے حوروں سے ملاقات کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ بعض دفعہ مجھے تصور میں ان کے چہروں پر راڑ ٹپکتی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے گرودوارے میں، چرچ میں، سنگاگ میں اور پھر یہاں میں نے جس طرح یہ تذکرے سنے مجھے مذہب سے گھن آنے لگی۔ سارے عیاشی اور سیکس کے دیوانے، اللہ کو کون پہچانتا ہے؟ آج اللہ کے ہاتھ سے جنت نکل جائے تو ان میں سے کوئی پلٹ کر اسے نہ پوچھے کہ وہ کون ہے۔ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ میرے اندر ایک ملحد کروٹیں لینے لگا۔ وہ ملحد کسی دلیل کو اپنے آگے ٹھہرنے نہیں دیتا تھا۔ مذاہب میں نے سارے دیکھ لیے تھے، سب دنیا اور آخرت دونوں جگہ روٹی کے چکر میں تھے۔ میرے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میرے لیے اللہ تیری تلاش کسی کو نہیں، میرے اللہ تیری تلاش کسی کو نہیں، سب کی نظریں تیرے ہاتھ کی جنت کی طرف ہیں۔ میرے اللہ تیری تلاش کسی کو نہیں، سب کی نظریں تیرے ہاتھ کی جنت کی طرف ہیں۔ تیرے چہرے اقدس کا خیال کسی کو نہیں۔ مجھے اپنے اندر اور خدا دونوں افسردہ سے لگے۔ جیسے جس چیز کو میں روتا ہوں خدا کو بھی اس کا شکوہ ہے۔ میں جب پاکستان آیا تو اسلام اور اللہ کے بارے میں قرآن کے حوالے سے ایک واضح تصور لے کر آیا تھا۔ اللہ پاک نے انسان کو محبت سے بنایا ہے اور محبت کی خاطر بنایا ہے۔ وہ انسان سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اور ٹوٹ کر محبت چاہتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 165، وہ چاہتا ہے کہ نماز کو محبوب سے ملاقات کے پس منظر میں دیکھا جائے اور اسی شوق و ذوق سے بند سنور کر آیا جائے اور رب سے مکالمہ کر کے جانے کے بعد نہ صرف انسان کی ہستی کے اندر، باہر اور قول و فعل میں اس کی ملاقات کی چاشنی پورا محلہ محسوس کرے، بلکہ سیماہم فی وجوہم من اسراد السجود کے تحت ان کے چہروں پر نظر پڑے تو سجدوں کا نور و سرور دیکھنے والوں کو اپنی گھر جا کر بھی وہ چاہتا ہے کہ نماز کو محبوب سے ملاقات کے پس منظر میں دیکھا جائے اور اسی شوق و ذوق سے بند سنور کر آیا جائے اور رب سے مکالمہ کر کے جانے کے بعد نہ صرف انسان کی ہستی کے اندر، باہر اور قول اور فعل میں اس کے ملاقات کی چاشنی پورا محلہ محسوس کرے۔ سجدوں کا نور و سرور دیکھنے والوں کو اپنی جھلک دکھائے، گھر جا کر بھی مسجد میں دل اٹکا رہے اور پروگرام بن رہا ہو کہ اگلی ملاقات میں کیا کیا بات کرنی ہے، کیسے راضی کرنا ہے، کیسے معافی مانگنا ہے۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ یہی وہ لوگ نہیں جن کو عرش کے سائے تلے جگہ دی جائے گی؟ اللہ نے انسان کو اس کی دنیا کی زندگی میں ہر سہولت فراہم کی ہے۔ اگر انسان کے اندر اس کی فطرت میں کوئی پیاس رکھی ہے تو دنیا میں اسے بجھانے کا سامان بھی رکھا ہے۔ وہی اللہ جب اپنی رضا کے لیے کچھ قربان کرنے کو کہتا ہے یا اپنی محبت میں کچھ چھوڑنے کو کہتا ہے تو ساتھ گارنٹی دیتا ہے کہ جس اللہ نے تمہاری دنیا کی ضرورتوں کی کفالت کی ہے وہی آخرت میں بھی تمہیں سامان زیست فراہم کرے گا، بیویاں بھی دے گا، گھر بھی دے گا، دنیا میں دنیا کی زندگی کی نسبت سے اور آخرت میں آخرت کی زندگی کی نسبت سے عطا فرمائے گا۔ فانی اس کی خاطر چھوڑو گے تو ابدی و باقی عطا کرے گا۔ اس پس منظر میں جب روحوں کا ذکر آتا تو وہ ایک فطری بات لگتی ہے، مگر جب ساری نیکی حوروں اور کھانوں سامان عیاشی کے گرد گھومتی ہو تو پھر
اللہ کہیں دور پس منظر میں چلا جاتا ہے، بلکہ اللہ کا امیج مسخ ہو جاتا ہے کہ شیطان بھی عورت کے ذریعے اپنی طرف مائل کرتا ہے، اور اللہ بھی انسان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے مرد کی سیکس کی بھوک کو استعمال کرتا ہے۔ تو رب قدیر کا مقام و مرتب کہاں معاذ اللہ۔ پھر موبائل کمپنیوں کے پروموشن، اشتہاروں اور جنت کے ان مناظر میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ قرآن حکیم نے جہاں بھی اور وہ بھی گنتی کے چند موقع پر استعمال کیا ہے، وہاں دو مقاصد کے لیے استعمال کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آخرت کی زندگی میں انسان کا وجود فزیکلی موجود ہوگا، تبھی وہ صوفوں پر بیٹھے گا اور ٹیک لگائے گا۔ متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق، چونکہ روح ٹیک نہیں لگا سکتی، روح فروٹ نہیں کھا سکتی، شہد اور دودھ نہیں پی سکتی اور سیکس نہیں کر سکتی، لہٰذا ایک تو وجود کی دلیل میں ان چیزوں کو پیش کیا نہ کہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، دوسرا وہاں کسی نہ کسی قربانی کا ذکر ہے، کچھ کھونے کا حوالہ ہے، مگر جس بے دردی سے اور بے موقع حوروں کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اس سے تو پھر عورت پیش کر کے کام کرانے کا تصور ہی ابھرتا ہے، اور یہ وہی تصور ہے جس سے میں یہودی سے عیسائی، پھر سکھ اور پھر اسلام میں آیا تھا، مگر پاکستان نے میرے سارے کانسیپٹ دھندلا کر دیا اور مجھے الحاد کی منزل پر لا کھڑا کیا، مگر ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام نے مجھے عین وقت پر اس شک سے نکالا، اور یوں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے کہ جو ہماری راہ چل نکلتا ہے ہم اسے اپنی راہ سجا دیتے ہیں۔ وہ اسٹال والا لڑکا میرے لیے ایک فرشتہ ہی ثابت ہوا جسے خاص اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ٹھیک جب وہ کام ہو گیا تو اس بیچارے کا اسٹال بھی اٹھوایا گیا۔ میں نے جب بعد میں برطانیہ جا کر اپنا مذہب اور نام سرکاری طور پر تبدیل کیا، کیونکہ حج پر جانے کے لیے یہودی نام اور مذہب کی وجہ سے مجھے حج کا ویزا نہیں ملا تھا، میں نے اپنا نام اسی لڑکے ناصر محمود کے نام پر رکھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں براستہ ایران، عراق اور اردن، یروشلم سے ہوتا ہوا جاؤں اور اپنے عزیز و قارب سے بھی ملتا جاؤں۔ میں جب ٹرین پر زاہدان جا رہا تو میرے ساتھ ایک ایرانی نوجوان بھی اسی بوگی میں تھا جو کہ ملحد ہو چکا تھا۔ وہ برطانیہ کا پڑھا ہوا ایک ذہین، بہت نفیس اور سادہ سا نوجوان تھا۔ باتوں باتوں میں جب اسے پتہ چلا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو کہنے لگا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا اور تم اسلام میں آ گئے ہو، اور پھر مزاح کے انداز میں کہنے لگا گویا اللہ کا سپاہی اور اللہ کا باغی ایک ہی بوگی میں اکٹھا ہو گئے۔ میں نے اس سے الحاد کی وجہ پوچھی تو اس نے جو تفصیلات بتائی ان سے میں سکتے میں آ گیا۔ کیا کوئی عقل مند انسان اس صدی میں بھی ایسے عقائد رکھ سکتا ہے؟ پہلی بات کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں بلکہ حقیقی قرآن کا صرف فٹ نوٹ ہے۔ وہ حقیقی قرآن ایک امام کے پاس ہے جو اسے لیے غار میں چھپا بیٹھا ہے۔ دنیا ہدایت کے بغیر مر رہی ہے، تمام حجت کا رب کا وعدہ کہاں ہے؟ وہ یزدانی نوجوان کہنے لگا۔ بس یہ سب کچھ دیکھ کر اور ہمارے علماء حضرات کے رویے دیکھ کر میں نے دین سے جان چھڑا لی ہے۔ دین اس لیے ہوتا ہے کہ انسان سکون اور اطمینان حاصل کرے، مگر جب دین الٹا رات کی نیند اڑا دے، کسی سوچ کا جواب نہ دے، صرف سوال پیدا کرتا چلا جائے، تو بہتر ہے خواہ مخواہ روز کی خواری اور آہ زاری سے ایک دفعہ رو کر جان چھڑا لی جائے۔ پھر اس نے مجھے پوچھا کہ تمہیں اسلام کے عشق میں کس چیز نے مبتلا کر دیا ہے؟ میں نے اسے کتاب اس کے حوالے کر دی۔ وہ سارے راستے اس کتاب کو رہ کر پڑھتا رہا۔ کبھی کبھار سوال و جواب ہوتے اور بحث بھی ہوتی، مگر الحمدللہ وہ جوان زاہدان پہنچنے تک دوبارہ مسلمان ہو چکا تھا، اور جہاں کہیں ہمیں موقع ملتا ہم نماز اکٹھی پڑھتے۔ میں اسے امامت کے لیے آگے کرتا اور لوگ بھی کھڑے ہو جاتے۔ اب نماز میں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا، جب وہ تلاوت کرتا تو اس کی گھگھی بن جاتی جیسے سامنے رب کھڑا ہے، اور اس کے رونے میں میرے سمیت کئی لوگوں کی سسکیاں بھی نکل جاتی۔ ڈبے والوں نے اسے تو پکا پیر بنا لیا، اس کے ہاتھ چومتے اور کھانے پینے کی چیزیں لا کر ڈبے میں
ढेर करते जाते। मेरा डब्बा एक दफ़ा फिर मंगो पीर की दरगाह बन चुका था। वाह रे मुसलमान। इस कहानी का पहला क़िस्सा यहाँ पर अख्तिताम पे पहुँचा। कल हम इंशाल्लाह इसका बक़िया हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।